رفقائے محترم، آج شیروالا ہاؤس لاہور سے فقیر محمد اجمل قادری تمام دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ آج رمضان کریم کی 2 تاریخ ہے۔ گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ یہود کو دعوت الی القرآن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہود کی ہٹ دھرمی کے متعلق اللہ جل جلالہ نے یہود سے مطالبہ فرمایا کہ ایک نامعلوم قتل کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کر کے اس سے معلوم کیا جائے کہ قاتل کا نام کیا ہے۔ لیکن یہود اپنی ہٹ دھرمی کے باعث سوال پر سوال کرتے گئے کہ یا اللہ وہ گائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کیا اس کی کیفیت ہو۔ ہر سوال کے جواب میں اللہ پاک ارشادات فرماتے رہے اور یہود آسان مذہب کی بجائے مشکلات کا شکار ہوتے گئے۔ سورہ بقرہ اصل میں مدنی سورت ہے اور یہ پے در پے نازل ہوئی۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کی آیات مبارکہ کو بڑی تیزی سے نازل فرمایا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورتوں سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ واقعی مدینہ منورہ کے دور مبارک میں نازل ہوئی، بلکہ جو ہجرت سے پہلے قرآن مجید نازل ہوا، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ بہت سی ایسی آیات کریمہ ہیں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، ایام حج میں نازل ہوئی، لیکن ان کو شارحین نے مدنی صورتوں میں شمار کیا۔ تو اس سے مراد ہجرت کے بعد کا زمانہ۔ اب یہ سورہ مبارکہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ جیسے خفیہ پیغام ہوتا ہے، اسی طرح یہ پیغامات دیے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی بہت سی صورتیں الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی علم اللہ جل جلالہ نے صرف اپنے محبوب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کے جو راز ہیں وہ اللہ پاک کسی اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب عطا فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو واسطے جبرائیل امین کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اس لیے الف سے اللہ، میم سے محمد، یہ دونوں اصل ہیں، ایک پیغام بھیجنے والا اور ایک جس کی جانب پیغام بھیجا جا رہا ہے۔
جو پیغام لے کے آ رہا ہے اس کا نام جبرائیل ہے، وہ اصل نہیں صرف واسطہ ہے، اس لیے اس کے نام کا آخری حرف لام ذکر کر دیا۔ بہرحال سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود پر جو اپنی مہربانیاں ہیں ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ دنیا میں آسمانی مذاہب میں سب سے پرانا مذہب بنی اسرائیل کی جانب اللہ جل جلالہ کی آیات کریمہ ہیں، جو مختلف صحف کی صورت میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل پر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں تھیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے یہود کو دنیا کی سرداری سے سرفراز اور متمتع فرمایا۔ جب یہود نے اللہ کے نبیوں کو بغیر وجہ کے قتل کیا تو اللہ جل جلالہ نے دنیا کی امامت یہودیوں سے لے کر عیسائیوں کو عطا فرمائی۔ چنانچہ ہمارے کل کے درس میں سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کا ذکر آئے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کو دعوت القرآن دی، ان سے مناظرہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی جانب کیوں نہیں آتے، حالانکہ تم سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہو جیسے اپنے گھر کے لوگ۔ اور یہودیوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن تم جان بوجھ کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے۔ یہ جان بوجھ کے ہٹ دھرمی کا جو مظاہرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ ترین سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارے سوا کسی اور کو دنیا کی قیادت اور امامت نصیب نہیں فرمائے۔ یہی حال مسلمانوں کے دور اولی کا تھا، جب خلافت اسلامیہ قریش کے ہاتھوں سے نکل کر بنو امیہ کے پاس گئی تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا میں امامت ہمارا ہی حق، حالانکہ امامت قریش کا حق تب بنتی جب قریش اللہ کے دین پر پوری طرح مخلصانہ انداز سے آگے بڑھتے رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ دین کسی کی میراث نہیں، دین کسی کی جاگیر نہیں۔ اگر کعبۃ اللہ کے متولی اس سے اعراض کریں گے، اللہ سے بے وفائی کریں گے، تو اللہ اپنے دین کی خدمت کسی اور کو دے دیں گے۔ آج اللہ کے دین کی خدمت، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، چھپا استنبول میں، اور سمجھا اور عمل کیا گیا ہندوستان اور پاکستان۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں جن علماء نے دین پھیلایا، انہوں نے دین کو اپنے لانڈی نہیں سمجھا، دین کو اپنی باندی نہیں سمجھا، بلکہ اپنی زندگیاں قرآن کے تقاضوں کے مطابق پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین سے تو اسلام ختم ہو گیا،
لیکن ہندوستان اور پاکستان بر صغیر پاک و ہند سے اسلام کو مٹائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں، اس لیے کہ یہ جن لوگوں کے اور جن واسطوں سے پھیلا ہے، انہوں نے لوگوں کو کبھی نہیں کہا کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ وضو کرو، آؤ مسجدیں بناؤ۔ انہوں نے دسترخوان بچھائے اور لوگوں کو کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ، اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کر کے، دین پیش کر کے اس کا کچھ افزانہ نہیں چاہتے۔ اس لیے ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے، پاکستان میں جو دین لوگوں تک پہنچا ہے، وہ دین علماء کے، صلحاء کے، اللہ والوں کے دسترخوان بچھانے سے پھیلا۔ علماء نے لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دیا، اللہ والوں نے لوگوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ فقر کو خود اختیار فرمایا۔ ان حضرات نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی بھوکا تھا تو یہ بے چین ہو گئے کہ وہ بھوکا کیوں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے کبھی بھی وہ پال سے نہیں پوچھا کہ ہم گرجے بند کر دیں، کعبہ کے امام سے نہیں پوچھا کہ کعبہ کیوں بند کرے یا نہ بند کرے، مسجد نبوی شریف کے امام سے نہیں پوچھا کہ ہم مسجد نبوی شریف بند کریں۔ یہ حکمرانوں کا استحقاق ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء سے لوگ کیوں پوچھتے ہیں، حکمران ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اسلام ان صلحاء نے پھیلایا ہے جن کا اثر، جن کی تاثیر اور جن کی محنت عوام میں۔ اس لیے ترکی کی مساجد میں، ملک عرب کے مدارس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے علماء نے جھوٹا کھا کے، روکھی سوکھی پہن کے دین کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اس لیے آج ہمارے حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں جو اسلام ہے، اس اسلام کا تعلق عوام کے ان طبقات سے ہے جنہیں پسے ہوئے طبقات کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر مساجد کا نظام حکومتیں نہیں چلاتی، ارب پتی نہیں چلاتے، اس ملک میں مدارس کا، مساجد کا نظام غریب کی کمائی کرتی۔ اس لیے یہاں کا مولوی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنا نہیں بلکہ کرونا وائرس سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آسمان سے امتحان آیا ہے، اس لیے اس سے ہم نے لڑنا نہیں بلکہ اس سے ڈرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کا۔ رفقائے محترم، سورہ بقرہ میں اللہ جل جلالہ نے یہود کو بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلا کے یہ پوچھا ہے کہ اب سچا دین آ گیا ہے، اب بھلا تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پیچھے اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے سیاسی نظام کو، قرآن مجید کے فلسفے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید جس انقلابی نظام کا مطالبہ کرتا ہے، مسلمان اس انقلابی نظام کی طرف آئے۔ آج سود سے پاک معیشت ہی ہمارے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ جل جلالہ سورہ بقرہ کی روشنی میں ان 40 رکوعات میں جس طرح مسلمانوں کو شرعیت کے نظام کی طرف اور اپنے نظام حکومت کی طرف آگے آنے کی دعوت دی ہے، مسلمان اس کی طرف آ سکے۔
اسلام نے کوئی خاص نظام حکومت نہیں دیا. بادشاہ بھی اسلامی نظام ہے، ڈیموکریسی بھی اسلامی نظام ہے. شریعت مطہرہ نے بنیادی اصول دیے، ان اصولوں پر جو چلے گا کامیاب ہوگا. اللہ پاک ہمیں دین حقہ کو سمجھنے کی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلافت اسلامیہ بنو امیہ سے ہوتی ہوئی بنو عباس تک گئی، فاطمیوں کا دور آیا، اس کے بعد آخری 150 سال عثمانیوں کا دور حکومت تھا. عثمانیوں نے 1920 میں ٹرکی میں آخری مسلمان خلیفہ سلطان عبدالحمید نے 2 کام کیے. ایک 1920 میں انہوں نے گرینڈ نیشنل اسمبلی کی بنیاد رکھی. وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی جس نے ترکی کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا. اور دوسرا انہوں نے ٹرانس حجاز ریلوے کا نظام قائم کیا. اور 1918 میں 40,000 مسلمان استنبول سے ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ گئے. تو مسلمانوں کی ٹرین اور مسلمانوں کی اسمبلی انگلینڈ کے بادشاہ کو پسند نہ آئی، اور انگلینڈ کے بادشاہ نے اپنے انٹیلیجنس کے کرنل لارنس کے ذریعے عربوں کو ترکوں سے لڑایا اور ترکوں کو عربوں سے لڑایا، اور ان میں نفرت کا بیج بو دیا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کے رد عمل میں خلافت ختم ہوئی، اور مصطفیٰ اتاترک نے قرآن المجید عربی میں پڑھنے میں پابندی لگا دی کہ عربوں کی اور ترکوں کی دشمنی انتہا پہ پہنچے. لیکن اس کے پیچھے یہودی تھے. اللہ کا شکر ہے آج ترکی کے مسلمان رہنما دین کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. اور 1920 میں جو گرینڈ نیشنل اسمبلی بنی تھی وہ دنیا کی سب سے قدیم پارلیمنٹ بن گئی. اور 1923 میں جب خلافت اسلامیہ کو ختم کیا گیا تھا، اب 2020 میں دوبارہ خلافت اسلامیہ کی بحالی کا زمانہ آ گیا. انشاءاللہ عزیز بہت جلد دنیا کے مسلمان آگے بڑھ کر یورپ کو اور امریکہ کو ان کی حقیقت بتا دیں گے، اور اسلام پوری دنیا کا مذہب ہوگا. اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا دور جب قریب آئے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یورپ کو فکری طور پر کرونا وائرس ہو جائے گا. یہ کرونا وائرس کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے. اس لیے مسلمانوں نے اس سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ عزیز دنیا میں مسلمان کرونا کی بجائے یورپ کو رونے پہ مجبور کر دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.